بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ مختلف عقائد و نظریات کے لوگ اپنی نجات کا دعویٰ رکھتے تھے۔ اہل کتاب اپنی جگہ، یہود و نصارہ اپنی جگہ، اور کفار و مشرکین عرب اپنی کامیابی کا دعویٰ رکھتے تھے۔ ہمارے بت ہماری مدد کریں گے، ہمارے دیوی دیوتا ہماری مدد کریں گے، جن کی پوجا کرتے ہیں وہ مدد کریں گے۔ تو اصول ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں، یہ مخلوق کی تمناؤں کی بات نہیں ہے کہ کوئی کیا چاہتا ہے۔ وہ مشرک ہیں، کفار ہیں یا اہل کتاب ہیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب کفار ہوں، خواہشات پہ کام نہیں چلتا۔ لوگوں کے فیصلے ان کی خواہشات اور تمنا کے مطابق نہیں ہوں گے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا وہ اس کا نتیجہ بھگتے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے علاوہ جن کو اس نے اپنا معبود بنا رکھا ہے یا جن کی وہ پوجا کرتا ہے یا جن سے اسے مدد کی امید ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ قانون یہ ہے قدرت کا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمل صالح ہو۔ صلاحیت کس بات میں ہے؟ کون سا عمل صالح ہے؟ ہر آدمی جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز گھڑتا ہے اپنی طرف سے اور کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے جو میں نے کیا ہے۔ تو اس کی تعیین کیسے ہوگی کہ عمل صالح کیا ہے؟ قرآن حکیم نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ کون سا عمل عند اللہ مقبول ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے کا حق اللہ واحد لا شریک کو ہے کہ وہ کون سا عمل پسند فرماتا ہے، کیا اسے پسند نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کریم کی پسند و ناپسند کا معیار ہمارے پاس کیا ہوگا، مخلوق کے پاس کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ میرا نبی وہی بات بتاتا ہے جو میں بتانے کا حکم دیتا ہوں۔ تو کام میں صلاحیت ہو، یعنی کام
اس طرح سے کیا جائے جس طرح کرنے کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن بھی ہو. یہاں بھی یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر فرقے کو، ہر طبقے کو، ہر مکتب فکر کو یہ دعویٰ ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے. مشرک کہتے ہیں میرا عقیدہ صحیح ہے، کافر کہتے ہیں میرا عقیدہ صحیح ہے، عیسائی کہتا ہے میں حق پر ہوں، یہودی کہتا ہے میرا عقیدہ درست ہے. جھوٹے مدعیان نبوت اور کذاب جو ہیں ان کے پیچھے جو لگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ صحیح ہے. تو اس کی تعیین بھی ایک ہستی پر ہوگی. ایمان کیا ہے؟ ان ضروریات دین کو اس طرح ماننا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی اور ماننے کا حکم دیا. اس کے باہر دین نہیں ہوگا. بلکہ ہمارے فقہا یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ جب آپ بچے کو اللہ کریم کا تصور دیتے ہیں، چھوٹا بچہ جب باتیں کرنے لگتا ہے تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی زبان سے اللہ نکلے. جب آپ اللہ کا تصور دیتے ہیں تو اسے اس تفصیل سے سمجھائیں. میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے جو مکہ مکرمہ میں پیدا، یہ تفصیل ہے فقہ کی کتابوں میں، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے اور جو ہجرت فرما کر مدینہ منورہ مقیم ہوئے، وہ جس اللہ کو منواتے ہیں میں اس اللہ کو مانتا ہوں اور ویسا مانتا ہوں جیسا وہ ماننے کا حکم دیتے ہیں. ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات، آخرت، فرشتے، سزا و جزا، یہ ساری ضروریات دین ہیں، یہ بنیادی عقائد ہیں. ان بنیادوں کو اس طرح مانے جس طرح اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منواتا ہے. یعنی عمل کی صلاحیت تب ثابت ہوگی جب عمل اس طرح کرے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا. اور اس کے ساتھ شرط یہ ہوگی کہ اس کا ایمان بھی درست ہو. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے اور بھلے کام بھی کیے ہیں، اچھے کام بھی کیے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے کام کیے ہیں، تعلیمی ادارے بنا دیے ہیں، مختلف لوگوں کے بچے ان میں پڑھتے ہیں، اسپتال بنا دیے ہیں. ہمارے پاس لاہور میں اب بھی وہ گنگا رام اسپتال ہے، گلاب دیوی اسپتال ہے. اب گلاب دیوی ایک ہندو خاتون تھی، گنگا رام ایک ہندو تھا. وہ ہسپتال آج بھی ان کے نام سے چل رہے ہیں. 60 سال گزر گئے تقسیم ملک کو، تو اس کے باوجود انہی ناموں سے چل رہے ہیں. لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کی بھلائی ہو رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی نے کسی گاؤں کے لیے تالاب بنوا دیا، کنواں بنوا دیا، سڑک بنوا دی، تو بے شمار ایسے کام ہیں جن سے مخلوق کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور وہ ایسے لوگوں نے کیے ہیں جن کا ایمان صحیح نہیں تھا. تو کیا ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا؟ بڑی سادہ سی بات ہے. ہمارے پاس سکہ ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے، دکان میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ضرورت زندگی کی ہر شے ایک دکان میں بھری ہے. ہم اس کو پیسے دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھئی کپڑا دے دو، وہ ہمیں کپڑا دے دیتا ہے. تو ہمارا کیا باقی چیزوں پہ کوئی حق باقی رہ جاتا ہے؟ ہم نے سکہ دیا، جو چیز ہم کہتے ہیں چینی دے دو، ہم نے جو جتنے پیسے دیے تھے اتنی کی اس نے چینی دے دی. پھر اب ہمارا حق اس دکان پہ کوئی باقی ہے؟ ایک بندہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں، وہ آخرت کے لیے کام کیوں کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ غیر مسلم یا کافر اگر کوئی نیکی کا کام بھی کرتا ہے تو مراد دنیا ہوتی کہ میری کوئی مصیبت ٹل جائے،
یا اس سے مجھے آمدن آ جائے یا میری شہرت ہو جائے. تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. کافر کی نیکی کا بدلہ اسے دنیا میں جس چیز کے لیے اس نے کی ہے وہ اسے لوٹا دیتا ہے. اب اگر انہوں نے ذاتی شہرت کے لیے اسپتال بنایا تھا تو ابھی تک انہی کے نام سے چل رہا ہے, ان کا نام مشہور ہو رہا ہے. یہ قدرت ہے اس کی, ان کا نام مٹنے نہیں دیا. انہوں نے اس غرض سے بنایا تھا, نیکی کی تھی, ضائع نہیں کی. لیکن آخرت کو تو انہوں نے نہ مانا نہ قبول کیا. آخرت کے لیے وہ ہسپتال کیوں بنائیں گے کہ آخرت میں فائدہ ہوگا؟ آخرت کو تو وہ مانتی ہی نہیں. آخرت کو ماننا بھی از خود ماننا کوئی ماننا نہیں ہے. خود اللہ کریم کو اپنی اٹکل سے ماننا کوئی ماننا نہیں ہے. ویسا مانا جائے جیسا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا حکم دیتا ہے, ارشاد فرمایا. تو فرمایا کوئی بھی اچھا کام کرے, وہ مرد ہو یا عورت, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مرد اور عورت دونوں انسان ہونے میں برابر ہیں, دونوں مکلف ہیں. شرعی ایمان لانے کے دونوں مکلف ہیں, اللہ کی عبادت کے دونوں مکلف ہیں. اب دنیاوی کاروبار میں ان کی حیثیت کے مطابق اللہ نے ان کے فرائض بانٹ دیے ہیں. اب سارے مرد بھی ایک سا کام نہیں کرتے. ایک دفتر میں 10 مرد ہیں, ان میں 2 چپڑاسی ہیں, 4 کلرک ہیں, کوئی ایک ہیڈ کلرک ہے, کوئی ایک مینیجر ہے. سارے مرد ہیں, لیکن کیا سارے ایک درجے کے ہیں؟ ایک سا کام نہیں کرتے. جتنی جس میں استعداد ہے اتنا وہ کام کرتا ہے, جتنا کام کرتا ہے اتنی اجرت پاتا ہے. اسی دفتر میں ایک 6,000 لے رہا, ایک 60,000 لے رہا. میز کرسی اس کے پاس بھی ہے, اس کے پاس بھی. جسے 60,000 دے رہے ہیں اسے دفتر کی گاڑی بھی مل گئی, ڈرائیور بھی مل گیا. جسے 6,000 دے رہے ہیں وہ پھٹی ہوئی سائیکل پہ جا رہا, کام اسی دفتر میں کرتا ہے. تو یہ استعداد پہ ہے کہ جس میں جتنی استعداد ہے, جو کام وہ کر سکتا ہے اس کی اجرت پاتا ہے. تو مرد کے فرائض اپنے ہیں بحیثیت مرد کے, عورت کے فرائض بحیثیت خاتون کے اپنے ہیں. ذمہ داریاں اپنی اپنی ہیں, لیکن جواب دہی میں دونوں برابر ہیں. جو جتنے اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کرے گا اسے اتنا بہتر اجر اور بدلہ ملے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. دونوں انسان ہیں, بخشے جائیں گے تو جنت دونوں کے لیے ایک ہے. اللہ معاف کرے جو پکڑے گئے, جہنم دونوں کے لیے ایک ہے. کوئی مردوں کی الگ نہیں, عورتوں کی الگ نہیں. جنت کوئی مردوں کی الگ نہیں, خواتین کی الگ نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, جس نے بھلے کام کیے, اور کام میں بھلائی یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے. وہ مرد ہو یا عورت, اس کا مومن ہونا شرط ہے. مومن ضروریات دین کو ماننے والا اس طرح سے مانے جس طرح حضور نے ماننے کا حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, وہ سارے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے اور کسی کے ساتھ رائی برابر زیادتی نہیں کی جائے گی. رہ گیا یہ دعویٰ کہ ہر مکتب فکر کہتا ہے میرا عقیدہ اچھا ہے, میرا دین اچھا ہے. کافر کہتا ہے جس فرقے میں میں ہوں یہ صحیح ہے. بدعتی کہتا ہے جو میں کرتا ہوں یہ زیادہ ثواب ہے. جھوٹے نبیوں کے اور کذاب اور دجالوں کے ماننے والے کہتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں, دوسرا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. فرمایا بات یہ نہیں ہے. دین کی بھلائی اور دین کی خوبصورتی اور دین کا حسن کیا ہے؟ یہ نرا دعویٰ کرنے کی بات نہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا. اس سے بھلا کون دین ہوگا کہ بندہ کلی طور پر متوجہ الی اللہ ہو. حضرت رحمت اللہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام یہ ہے کہ بندہ شریعت کے ہاتھ میں ایسے ہو جائے جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتا.
کہ غسل دینے والا جہاں دھوتا ہے دھل جاتا ہے، کوئی جا چھوڑ دے جگہ چھوڑ دے چھوٹ جاتی ہے، وہ اس کا پاسا پلٹے پاسا پلٹ جاتا ہے، سیدھا رکھے سیدھا ہو جاتا ہے، کفن پہنائے کفن پہن لیتا ہے، اوپر کپڑا دے دے کپڑا، اس کی اپنی پسند نہیں ہوتی۔ فرمایا جس طرح میت غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس طرح بندہ شریعت کے ہاتھ میں ہو جائے تو یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اپنی رائے، اپنی خواہش، اپنی تمنا کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف بڑھے اور اپنی پوری کوشش، فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ محسن بھی ہو، یعنی دل کی گہرائیوں سے اطاعت کرے، رسم پوری نہ کرے کہ بظاہر دکھا دیا جی جو حکم تھا شریعت کا میں نے کر دیا، نہیں، خلوص سے دل سے کرے۔ حدیث احسان مشہور ہے، جبرائیل امین نے عرض کیا تھا مل احسان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت اس طرح کرے جیسے تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا۔ ہر عمل شریعت کا، ہر کام زندگی کا، اطاعت کا ہر فعل اس طرح سے کر جیسے تو اللہ کو روبرو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، اللہ کے سامنے کر رہا۔ اور اگر یہ عظمت نصیب نہ ہو اور اتنی جرأت نہ ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تجھ میں یہ ہمت نہ ہو کہ تو اس جگہ پہ اپنے آپ کو قائم رکھ سکے کہ میں اللہ کے روبرو ہوں، دیکھ رہا ہوں اللہ کو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم درجہ یہ ہے تجھے یہ یقین ہو کہ میرا اللہ ضرور مجھے دیکھ رہا۔ یعنی احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کام کرتے وقت یہ دھیان ہو کہ اللہ کریم میرے روبرو، اور سارے سلوک، سارے تصوف، سارے دین کا حاصل یہ احسان ہے، حضوری حاصل ہو جائے، بارگاہ الوہیت میں حضوری حاصل ہو جائے، یہ یقین کامل ہو جائے کہ میں اگر اس کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو موجود ہے، وہ میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہماری عملی زندگی اور ہماری سوچوں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر علاقے کا کوئی بڑا ذمہ دار یا بڑا امیر آدمی کسی کے ساتھ دوستی ہو اس کی، تو وہ بندہ زندگی کے آدھے فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، میرا فلاں دوست۔ کسی سرکاری عہدے دار سے کسی کا تعلق بن جائے تو وہ زندگی کے فکروں سے آزاد کہتا ہے مجھے کیا فکر ہے، میرا تو ڈپٹی کمشنر دوست ہے، میرا تو گورنر دوست ہے، میری تو وزیر اعظم سے دوستی ہے، مجھے کون چھیڑ سکتا ہے، میرا تو صدر صاحب سے تعلق ہے، تو مجھے۔ اب اگر کسی کا یہ رشتہ اللہ سے ہو جائے اور اسے یہ یقین ہو کہ میں ہر وقت اللہ کریم میرے ساتھ ہے، میں اس کے سامنے موجود ہوں، بھلا اس کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ تو یہ سارے تفکرات، ساری پریشانیاں، ساری غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہوں کا سبب عدم حضوری ہے۔ عظمت الہی جب دل سے نکل جاتی ہے، نگاہوں میں نہیں رہتی، تو بندہ غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، اور ہر غلطی بندہ کسی امید پہ کرتا ہے۔ گناہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر گناہ، ہر غلطی کسی امید پہ ہوتی ہے، ایسا کروں گا تو مجھے پیسے مل جائیں گے، اس کو قتل کر دوں گا تو میں محفوظ ہو جاؤں گا ورنہ اس سے مجھے خطرہ ہے، اس کا گھر لوٹ لوں گا، اس سے رشوت لے لوں گا تو مجھے دولت مل جائے گی۔ لیکن اگر معیت باری نصیب ہو اور یہ یقین ہو جائے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو، جس حال میں ہو، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، تو پھر کسی ہیرا پھیری کی گنجائش باقی رہ جاتی۔ جب اللہ کریم ساتھ ہے، وہ قادر بھی ہے، قیوم بھی ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو باتیں میں نہیں جانتا
کہ مجھے کیا پیش آنے والا ہے وہ جانتا ہے، تو پھر مجھے فکر کی کیا ضرورت؟ مجھے تو پھر فکر ایک ہونی چاہیے کہ یہ ساتھ نہ چھوٹے بس. یعنی انسان کی فکر، بندے مومن کی فکر، مسلمان کی فکر صرف یہ ہو کہ اس بارگاہ کی حضوری میں غفلت نہ، ولا تکن من الغافلین، غافل نہ ہونا، آنکھیں نہ موندنا، دل سے میرے نام کو نکالنا نہیں، نگاہوں سے اوجھل نہیں کرنا. فرمایا اس سے بہتر دین کیا ہوگا کہ آدمی کلی طور پر متوجہ اللہ ہو جائے، اس کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے. اب دیکھو کون اتنا بڑا آدمی ہے اس ملک میں جس کے سونے جاگنے کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل کوئی حکومت بنا کر دے؟ کون پوچھتا ہے کسی؟ مٹی پھانکے یا روٹی کھائے، اچھا کھانا کھائے یا خراب کھائے، بیمار رہے یا صحت، کون پوچھتا ہے؟ اور کتنا عظیم انسان ہے وہ جس کی صبح شام رات دن کا ٹائم ٹیبل اللہ بنا کر دے اور اللہ کا رسول اسے پہنچے. اس میں انسان کی کتنی عظمت، اس بندے کی عظمت کا کیا ٹھکانہ کہ جس کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے کمانے کے طریقے، خرچ کرنے کے سلیقے، دوستی کا انداز، دشمنی کا طریقہ، سارے اطوار، والدین سے سلوک، اولاد کی پرورش، بیویوں سے تعلق، بہن بھائیوں سے رشتے نبھانا، یہ سارا پروگرام اللہ جل شانہ بنا کر دے کہ تجھے فلاں وقت یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تک پہنچائے، حضور کی بارگاہ کے خادم اور علماء حق اس تک پہنچائے، تو بندے مومن کی مثال دوسرا غیر مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن ہونا، مسلمان ہونا تو بجائے خود اتنی بڑی عظمت ہے کہ غیر مومن سوچ بھی نہیں سکتا. پھر فرمایا کوئی دعویٰ کرتا رہے میرا دین اچھا ہے، دین اسی کا اچھا ہے جو اللہ کا ہوگا. اور جس نے واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، خالصتاً ابراہیم علیہ السلام کی طرح جس نے خالصتاً اللہ کی رضا کی پیروی کی. ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں بت پرستی، والد بت بنانے والے، شاہی بت گر، رئیس شاہی دربار میں کرسی پانے والے، اور بت خانے کے بت بنانے والے، بت ساز، حکمران بت پرست، حکومت سلطنت بت پرست، رشتہ دار برادری. جب گھر ہی نہیں، والد ساتھ نہیں تو رشتہ دار کیا ہوں گے؟ ساری دنیا ایک طرف ہو گئی. انی وجہت وجہی للہ، میں صرف اپنا رخ اللہ کی طرف رکھ، حنیفہ، کھرا کھرا، کوئی اس میں ایچ پیچ، کوئی میل ملاوٹ نہیں ہو. فرمایا یہ ملت سے مراد ہوتا ہے سلیقہ اور طریقہ. وہ جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرنا قبول کر لیا، تفاسیر میں ملتا ہے حنیفہ، دین حنیف کیا ہے، ملت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، تفاسیر میں ملتا ہے کہ بہت بڑی آگ روشن کرائی نمرود. اب اس کے تپش اتنی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے کون، اب آگ کے قریب جائے کون، اتنے قریب کون جائے کہ اٹھا کر انہیں آگ میں، وہ تو سینکڑوں گز دور یا میلوں دور سے قریب نہیں آنے دیتی، الو بھڑک رہا ہے. تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ابلیس انسانی شکل میں بن کر ان کے پاس آیا اور اس نے انہیں طریقہ سکھایا کہ ایسا کرو، 2 بلند مینار بناؤ اور ان کے درمیان ایک جھولا باندھو اور اس میں ایسی گریں لگاؤ کہ جب اس جھولے کو تم زور زور سے جھلاؤ تو جس وقت وہ آگ کی طرف سے جائے تو وہ تم کوئی رسی کھینچو، وہ گریں کھل جائیں اور وہ جھولا ابراہیم علیہ السلام سمیت آگ میں جا گرے. انہیں بات بڑی پسند آئی، وہ مینار بن گئے آگ کے کنارے، ان میں اس طرح کے رسے بند گئے، اس میں جھولا بند گیا.
ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھ دیے، بلکہ بعض تفاسیر میں ہے کہ لباس تک اتار لیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر جھولے میں ڈال دیا، وہ جھولا جھلانے لگے تو فرشتوں نے عرض کی بارے الہا، تیرے خلیل کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور کافر اور مشرک کر رہے ہیں جو تیری عظمت کا انکار کرتے، ہمیں اجازت دے، ہم یہ ظلم برداشت نہیں کرتے، ہمیں اجازت دے، ہم ان کو تباہ کر دیں اور خلیل اللہ کو جھولے سے اٹھا لیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ارشاد ہوا کہ بھی جاؤ، جا کر ابراہیم سے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں تو اٹھا لو انہیں وہاں سے، آگ بجھا دو، کافروں کو ملیا میٹ کر دو۔ تو جبرائیل امین حاضر ہوئے، یا خلیل اللہ، ہم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، ہماری عرض منظور ہو گئی، اللہ کریم نے فرمایا کافروں کو تباہ کر دو، آگ بجھا دو اور خلیل اللہ کو اٹھا لو۔ ایک شرط لگائی ہے ذات کریم نے کہ آپ کی اجازت سے اب آپ ہمیں حکم دیں، ہم یہ سب کر گزریں۔ آگ بھی نظر آ رہی تھی، جھولے میں بھی حرکت شروع ہو گئی تھی، ہاتھوں بھی بندھے ہوئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں، جس اللہ نے تمہیں میرے پاس اجازت لینے کے لیے بھیجا ہے وہ خود بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، وہ خود بھی دیکھ رہا ہے کہ مجھے جھولے میں ڈال دیا، وہ خود بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ جھولا انہوں نے جھلانا بھی شروع کر دیا اور مجھے آگ میں پھینک دیں گے۔ یا خلیل اللہ، اللہ سے کیا پوشیدہ ہے، وہ دیکھ۔ فرمایا آگ بجھانے پہ قادر ہے، ہاں قائم اللہ علی کل شیء قدیر، کافروں کو مارنے پہ بھی قادر ہے۔ تو فرمایا پھر تم کیا لینے آئے ہو، پھر میں جانوں میرا رب جانے، وہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے، چاہے تو آگ بجھا سکتا ہے، چاہے تو مجھے بچا سکتا ہے، چاہے تو مجھے جلا سکتا ہے۔ جب میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، ہر حال سے واقف ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تم درمیان میں کیوں آتے ہو، مجھے میرے مالک کے ساتھ رہنے دو۔ یہی مراد ہے یہاں واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ سے اس طرح کا تعلق بنایا جیسا سیدھا سیدھا ابراہیم علیہ السلام۔ فرشتے آگ بجھا دیتے، اس مالک نے آگ کو حکم دیا، وَقُلْنَا، ہم نے ارشاد فرمایا، حکم دیا، یا نار کونی بردا، ہے آگ تجھے بجھنا نہیں ہے، تو آگ ہی رہ، تو جلتی رہ، لکڑیوں کو جلاتی رہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے باد نسیم بن جا۔ حکم آگ کو دیا، قلنا یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ساری عمر جب سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور جب تک رہے گی جلاتی رہی ہے، اس لمحے تو بعد سحر بن جا۔ آگ جلتی رہی، لکڑیوں کو جلاتی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے نسیم سحر بن گئی، خوشبودار ہوا بن گئی۔ آگ کی لپٹیں آپ کو ایسے لگتی تھی جیسے معطر ہوائیں آ رہی۔ وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کی سلامتی اور تحفظ اب تیری ذمہ داری، تو نے تحفظ کرنا ہے، وہ ایسا قادر ہے، اس نے کہا بجھانے کی کیا ضرورت ہے، آگ بھی میری مخلوق ہے، جلاتی میرے حکم سے ہے، جلانے کی قوت اسے میں نے دی ہے، جب میں چاہوں گا اس کی خصوصیت بدل جائے گی، دوسروں کے لیے آگ رہے گی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے باد صبا بن جائے گی، گلستان سے آنے والی جھونکوں بھری خوشبوؤں بھری ہوا بن جائے گی، لوریاں دے گی میرے خلیل کو۔ کیوں جلائے گی؟ لوریاں دے گی میرے خلیل کو۔ ٹھیک ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے، متقدمین کا ارشاد بجا ہے کہ آگ بجھ گئی ہے، درخت سرسبز ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ حکم ہی آگ کو دیا جائے۔ جب آگ نہ رہی تو حکم کس کو دیا اللہ نے؟ یہ حکم تو نہیں دیا کہ آگ بجھ جانے۔
فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم کی سلامتی کی تو ذمہ دار ہے، تیرا کام ہے ابراہیم علیہ السلام کا تحفظ کرنا۔ تو وہ تو بال بال کی سلامتی کے لیے اپنی ساری کوشش کر رہی تھی کہ کہیں کوئی ان کی قلب اطہر میں بھی بدگمانی آ گئی تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، کوئی ایسا مجھ سے صادر نہ ہو جائے کہ اللہ کا خلیل خفا ہو جائے، اب یہ خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ وہ بجھی نہیں تھی، ان کی خدمت کر رہی، اور یہی زیب دیتا ہے اس ذات باری کی عظمت کے ساتھ۔ تو فرمایا ملت ابراہیم واتبع ملت ابراہیم، جس نے میرے ساتھ وہ تعلق رکھا جو ابراہیم علیہ السلام نے خالص اور کھرا، یہ ملت ابراہیم، کوئی ایج پیچ نہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم نے تو صرف اللہ کو دوست بنایا۔ اس نے تو جبرائیل امین کو بھی جواب دے دیا تھا کہ یار تم کیا سفارش لیے پھرتے ہو، وہ خود دیکھ رہا ہے تو پھر تمہاری کیا بات ہے درمیان میں آنے کی، وہ خود جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، سرداران طائف نے نہایت ظالمانہ سلوک کیا، پتھر پھینکوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وجود عالی زخمی ہو گیا، خون مبارک جسد عالی سے بہہ کر نالین مبارک میں جم گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتارنا چاہا تو قدم مبارک جوتوں میں نالین مبارک میں پھنس گئے تھے۔ فرشتوں نے اس کی بار الہ، تیرے حبیب کے ساتھ یہ سلوک، ہمیں اجازت دے۔ طائف تو پہاڑوں میں گھری ہوئی جگہ اور بڑے بڑے بلند پہاڑ ہیں، انہوں نے پتھر پھینکے ہیں، بار الہ ہمیں اجازت دے، ہم یہ پہاڑ اٹھا کر اہل طائف پہ پھینک دیں۔ یہاں بھی وہی فرمایا جاؤ میرے حبیب سے پوچھ لو۔ دست بستہ ملک الجبال حاضر ہوا، جو پہاڑوں پہ مقرر تھے فرشتے، یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے اجازت دے دی ہے، بس آپ کی اجازت چاہیے، آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب سے پوچھ لو، انہوں نے تو روڑے اور اتنے اتنے پتھر پھینکے، ہم یہ پہاڑ اٹھا کر ان پر پھینک دیتے۔ حضور نے فرشتوں سے خطاب نہیں فرمایا، آپ نے بارگاہ الوہیت میں ہاتھ اٹھایا، بار الہ اللہم اہدی قومی، اللہ کرنا ہی چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے دے، تباہ کر کے مجھے کیا، میں تو ہدایت کے لیے مبعوث ہوں، میں تو لوگوں کی بھلائی کے لیے مبعوث ہوں، انہیں کفر سے بچانے کی، بحالت کفر تباہ ہو گئی یا رسول اللہ تو میری رحمت للعالمین پہ حرف آئے گا، اگر تو کرنا ہی چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے دے، اور جس بات پہ تو خفا ہے کہ انہوں نے تیرے محبوب کی توہین کی ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یہ جانتے ہوتے تیرے حبیب کی حیثیت سے تو یہ میرے پاؤں چومتے۔ اِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اس جہالت کی وجہ سے میرے ساتھ، انہوں نے تو اپنے ایک مکہ کے قریشی بھائی کو مارا، تیرے حبیب کو نہیں۔ اگر تیرا حبیب جانتے ہوتے تو یہاں میں تلوے رکھتا، وہاں زمین پہ یہ بوسے دیتے، اس خاک کو چومتے۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو قرآن کریم یہاں بیان کرنا چاہتا ہے کہ جانو گے تو بچ پاؤ گے۔ ہم کیوں حضور کی سنت کے خلاف کرتے ہیں، کیوں رسومات پہ عمل کرتے ہیں اور سنت چھوڑ دیتے ہیں؟ عظمت رسالت سے آشنا نہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جیسا حضور نے فرمایا ویسا کرنے سے بندہ اللہ کو کتنا پیارا لگتا، اور اس بات کی خبر نہیں ہے کہ حضور کے ارشاد عالی کے خلاف کیا جائے تو اس پر اللہ کریم ناراض کتنے۔ اگر یہ پتہ ہو جائے تو کوئی شخص بدعت اور گناہ کے قریب نہ جائے۔
اور یہی بات قرآن حکیم جنوانا چاہتا ہے. فرمایا مجھے دلوں میں بساؤ، سینوں میں بساؤ، اس طرح سے بساؤ کہ میں تمہارے اتنے قریب ہو جاؤں کہ تمہیں کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہ ہو. کھرا کھرا تعلق ہو بندے کا اللہ کے ساتھ. اور پھر جن لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہے اور وہ اللہ کریم کو چھوڑ کر اللہ بے دین سے دوستیاں بناتے اور امیدیں رکھتے ہیں، فرمایا بے وقوف، جاہل، غلط کر رہے ہیں. اس لیے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. کسی کے باپ کا نہیں ہے کہ وہ اسے دے دے گا. کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. سب کچھ اللہ کا اپنا ہے. جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے. ہم نے تو یہاں اپنی آنکھوں دیکھا اس تھوڑی سی زندگی میں کہ تخت سلطنت سے اٹھا کر لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا اور جیل سے نکال کر تخت سلطنت پہ بٹھا دیا گیا. وہ ایسا قادر ہے کہ اس کی عظمت نگاہوں کے سامنے ہے، سب کچھ سمجھ میں آیا. لوگوں نے حفاظت کے لیے بندوقیں دے کر گارڈ رکھے، ان گارڈوں نے انہیں کو گولیوں سے بھون ڈالا. کیا وہ بچا سکے؟ وہ تو بچانے کے لیے تھے. حکمرانوں نے بڑے بڑے قلعے تعمیر کرائے اور بڑی گارڈیں لگائیں اور اپنے تو انہی گارڈوں نے انہیں بھون ڈالا. اور ایسے حکمران بھی ہم نے دیکھے جن کا کسی نے جنازہ بھی نہیں پڑا، اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیے، گڑھا برابر کر دیا. اب کسی کو خبر بھی نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ارض و سما میں جو کچھ ہے اس کی ذاتی ملکیت ہے. اس نے اپنی قدرت کاملہ سے تخلیق کیا ہے اور ہر کام میں، ہر چیز میں وہ اثر ہے جو وہ چاہتا ہے. جو قضا آئے، چوں قضا آیت حکیم ابلا شبد. مولانا فرماتے ہیں کہ کسی کی موت آ جائے نا تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ تو ڈاکٹر کا بھی دماغ گھوم جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کس وجہ سے مر رہا ہے. وہ حکیم بھی پاگل ہو جائے، حکیم بے وقوف ہو جاتا ہے. ابلا شبد، وہ نبض پہ ہاتھ ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ کس وجہ سے مر رہا ہے. مر کسی اور مرض سے رہا ہے، وہ دوا کسی اور مرض کی دے. اور اگر صحیح دوا بھی دے دے تو اللہ اس کی تاثیر بدل دیتا ہے. روغن بادام خشکی میں لہٰذا حکیم اسے روغن بادام دیتا ہے، اس کی خشکی بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ اس کا کام تو تر ہی دینا تھا، وہ تو تر تھا لیکن وہ خشکی دے رہا ہے. اللہ تاثیر بدل دیتا ہے. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے وہ سن لے کہ ہر چیز اللہ کی ہے. اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چیزیں تو ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں کیا کیا ہے. ہم بہت سی چیزیں رکھ دیتے ہیں سٹور میں اور پھر کہیں 10 سال بعد کھولتے ہیں تو سمجھو یار یہ بھی چیز ہمارے گھر میں پڑی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارا اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، وہ ہر چیز سے ہر وقت باخبر بھی ہے اور ہر چیز پر ہر وقت اس کی قدرت کاملہ قادر بھی ہے. ہر چیز کو استعمال بھی کر رہا ہے اور جانتا بھی ہے. وہ ہماری طرح بھولتا نہیں ہے. ارض و سما کا ایک ایک ذرہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، اس کے علم میں ہے اور اس کی قدرت سے اس پر تصرف ہو رہا ہے. پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانے والا بے وقوف نہیں تو کیا ہے. اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہدایت پہ زندہ رکھے، ہدایت پہ موت دے اور اپنے بندوں کے ساتھ حشر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔